أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق اللہ العظیم وانفقوا فی سبیل اللہ۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے 3 باتیں بیان فرمائی۔ سب سے پہلی بات، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اللہ کی دی ہوئی دولت ہے، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اللہ کا بھی حکم ہے، نبی کا بھی حکم ہے کہ اللہ کے نام پر اللہ کے لیے اپنے مال کو خرچ کرو۔ شیطان خرچ کرنے نہیں دیتا، ڈراتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ شیطان جو ہے خرچ کرنے سے ڈراتا ہے، خرچ کیا تو ختم ہو جائے گا، پھر کہاں سے آئے گا، لیکن بے حیائی کے کاموں میں خوب خرچ کراتا ہے۔ بیکار رسموں میں ہزاروں لاکھوں خرچ ہوتے ہیں لیکن وہاں کوئی خوف نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے نام پر، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے میں شیطان ڈراتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے روزانہ جب سورج نکلتا ہے تو 2 فرشتے دعا کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کے مال کو اضافہ فرما، بڑھا دے، اور دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو ضائع فرما۔ تو پہلی بات یہ بتائی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اب اللہ کے راستے سے کیا مراد ہے؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ فی سبیل اللہ کا عام مفہوم جہاد مراد ہے۔ جب مجاہد تلوار لے کر جاتا ہے، دشمنوں سے لڑتا ہے، تو یہ اللہ کا راستہ ہے، لیکن 2 شرطوں کے ساتھ علماء نے بیان فرمائے کہ دین کی خاطر اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دین کی خاطر اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو کچھ بھی محنت کی جائے وہ سب فی سبیل اللہ میں داخل ہے۔ مقصد اللہ کا دین زندہ ہونا ہے اور نیت اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ان 2 شرطوں کے ساتھ جو محنت کی جائے وہ سب کیا ہے؟ فی سبیل اللہ۔ اور یہ 2 شرطیں چھوٹ جائیں، نیت کے اندر فرق پڑ گیا، پھر جہاد جیسا عمل بھی اللہ قبول نہیں کرتے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آیا ہے اسلام کی جو مشہور جنگ ہوئی، جنگ احد کے پہاڑ کے پاس جو جنگ ہوئی، اس جنگ میں صحابہ کرام نے ایک آدمی کو دیکھا بہت جوش و خروش کے ساتھ کفار سے لڑنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ صحابہ نے اللہ کے نبی کو بتایا،
کہ دیکھیے ماشاءاللہ کتنا جوش کے ساتھ وہ نوجوان آدمی لڑنے کے لیے جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جہنمی ہے۔ اب پریشان صحابہ، اور جب جنگ شروع ہوئی تو اکیلا آدمی کفار کے 7-8 آدمیوں کو ختم کر دیا، اسے بھی خوب زخم آیا۔ اللہ کے نبی کو بتایا گیا، بڑی قربانی دی ہے اس نے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جہنمی ہے۔ اب زیادہ چوٹ آنے کی وجہ سے خون بہہ گیا تو نڈھال ہو گیا، بالکل نرم پڑ گیا۔ تو صحابہ اس کو احد کے میدان سے اٹھا کر مدینے کے ایک محلے میں لے کر گئے، اور جسم پر جو تکلیف تھی اس کی وجہ سے تڑپ رہا تھا، تو صحابہ نے اسے خوشخبری سنائی، بھائی تڑپنے کا وقت نہیں ہے، اگر اس میں جان بھی چلی جائے تو شہادت مبارک ہو، شہادت ملے گا، اللہ کے راستے کی موت تمہیں مل گئی، ایک قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے مغفرت ہو جاتی ہے، شہید کے فضائل بتائیں۔ تو وہ آدمی کہنے لگا، میں یہاں شہید ہونے کے لیے نہیں آیا، میں تو اس لیے لڑ رہا تھا کہ لوگ میرے خاندان کی تعریف کرنے لگے کہ کتنے اہمیت والا خاندان ہے، چنانچہ کہتے ہیں کہ اسی طرح تڑپ تڑپ کر مرا۔ تو تب صحابہ کرام کو پتا چلا یہ اللہ کے دین کے لیے لڑنے کے لیے نہیں آیا تھا، اللہ کو راضی کرنے کی نیت نہیں تھی، خاندان کے نام کو بلند کرنا چاہتا تھا۔ تو جہاد جیسا عمل بھی اسے کوئی نجات نہیں دے سکا۔ اس لیے 2 شرطیں ضروری ہیں، ایک اللہ کے دین کو زندہ کرنے کا ارادہ ہو، اور نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہو۔ یہ 2 جہاں چھوٹے ہر عمل خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ شرک سے پاک ہے، جو عمل اللہ کے لیے کیا جائے اللہ اسی کو لیتا ہے، ذرا بھی اس کے اندر نیت کے اندر یا عمل کے اندر دکھلاوا آ گیا اللہ اس عمل کو لیتا نہیں ہے، صاف کہہ دیتا ہے جاؤ جسے دکھانے کے لیے کیے تھے جاؤ ان کے پاس مانگو، میرے پاس تمہارا کوئی اجر نہیں۔ تو 2 شرطوں کے ساتھ جو عمل بھی کیا جائے دین کو زندہ کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ فی سبیل اللہ ہے۔ عمرہ کرنے کے لیے جا رہا وہ بھی فی سبیل اللہ ہے، حج کرنے کے لیے جا رہا وہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، علم حاصل کرنے کے لیے کوئی نکلا تو جب تک گھر واپس نہیں ہوتا وہ بھی اللہ کے راستے میں۔ آج کل جو دعوت و تبلیغ کی محنت ہو رہی ہے اس میں بھی اگر اسی نیت سے جائے تو یہ نکلنا بھی فی سبیل اللہ، سب اللہ کے راستے میں، نیت بس 2 ہو، اللہ کا دین زندہ ہو، اللہ ہم سے راضی ہو۔ ہر عمل جہاد ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ لیکن عام طور پر جہاں بھی فی سبیل اللہ آتا ہے آگے پیچھے آیتوں کو دیکھ کر حکم لگاتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے، لیکن یہاں جو بتایا گیا ہے وہ اس سے مراد جو ہے جہاد ہے، جہاد میں خرچ کرو۔ آگے دوسری بات ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ ترجمہ ہے آیت کا۔ کچھ لوگ جو ہے اس ترجمے کو غلط سمجھ گئے۔ صحابہ کرام موجود ہیں، قسطنطنیہ میں لڑنے کے لیے ایک مقابلہ ہوا صحابہ کرام کا رومیوں کی فوج سے، بہت بڑی تعداد آ گئی تھی دشمنوں کی، تو دونوں صفیں لڑنے کی تیاریاں کر رہے تھے، ادھر مسلمان تھے ادھر جو ہے رومیوں کی فوج کھڑی تھی۔ تو ایک مسلمان جوش میں، ابھی جنگ شروع بھی نہیں ہوئی، فوراً گھس گیا کفار کے مجمع میں اور دھڑا دم لڑتا ہوا چلا گیا۔ اب وہاں پر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں تھے، ایک آدمی درمیان میں گھس گیا تو کیا ہوگا؟ تو اسے دیکھ کر مسلمان کہنے لگے ارے یہ آدمی کیسا عمل کیا، اسے تو پتا ہی نہیں اللہ نے کیا کہا، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہنے لگے ارے تم آیت کا مطلب غلط بیان کرتے ہو،
ہم اس وقت موجود تھے جب یہ آیت اتری. یہ آیات ہم انصاریوں کے بارے میں اتری ہے. اس کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ جب اسلام کا خوب غلبہ ہو گیا، دین خوب پھیل گیا، تو کچھ انصاری صحابہ بیٹھ کر آپس میں مشورہ کرنے لگے، بھئی اب تو خوب دین پھیل گیا ہے، ہم نے بہت قربانیاں دی ہیں دین کے خاطر، نہ ہم نے اپنے بیویوں کا خیال کیا، نہ بچوں کا خیال کیا، اور نہ خود اپنے باغات کا خیال کیا، اب تو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، چلو اب چند دن باقی ہیں، اس کی تو زیادہ ضرورت نہیں ہے، اب جو ہے اپنے مال و دولت کو یہاں خرچ کرنے کے بجائے کچھ پراپرٹی ہم لوگ بنا لیں گے، کچھ اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی بنا کر چھوڑیں گے. تو تب اللہ نے آیت اتاری، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور پراپرٹی بنانے کے لیے، جمانے کے لیے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اور پھر تیسری بات فرمایا وَأَحْسِنُوا، اور ہر کام خوبی کے ساتھ کیا کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ خوبی کے ساتھ کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. کوئی بھی کام ہو، نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کی خوبی یہ ہے کہ نماز ہم ایسا پڑھیں کہ جیسے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے یا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. روزہ رکھیں تو روزے کی خوبی یہ ہے کہ روزے کی حالت میں جن جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے اس سے بچیں. زکوٰۃ دینا ہے تو زکوٰۃ کی خوبی یہ ہے کہ دکھلاوے کے لیے زکوٰۃ نہ ہو اور گھٹیا مال نہ دے. حج کرنا ہے تو حج کی خوبی یہ ہے کہ جن کاموں میں کو کرنے سے حج کے اندر منع کیا گیا ہے ان سے رک کر رہے. بہرحال یہ تو مثال کے طور پر بتایا گیا، کوئی بھی کام کرے اچھے طریقے سے کرے، اچھی نیت سے کریں. اللہ جو ہے اچھی نیت سے اور اچھے طریقے سے کرنے والے کو بہت پسند کرتا ہے. اور آگے آیت ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، جن پر حج فرض ہے وہ حج کریں. حج فرض کس کے اوپر ہوتا ہے؟ ابھی جمعہ کے موقع پر بھی میں تفصیل سے اسی موضوع پر بیان کیا تھا. آج کل اگر حج کی قیمت دیکھی جائے تقریباً 3.5 لاکھ روپیے ہے مثال کے طور پر، تو 3.5 لاکھ روپیے قرض اس کے اوپر کوئی نہیں ہے، بینک بیلنس ہے اور اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ حج کو جا کر آنے کے لیے جو تقریباً 40 دن لگتے ہیں، 40 دن تک کے لیے اپنے بیوی بچوں کا اور سب انتظام کر کے جا کر آ سکتا ہے. تو ایسے آدمی پر حج فرض ہو جاتا ہے. فرض ہونے کے بعد حج نہ کرے، تاخیر کرتا رہے یہاں تک کہ موت آ گئی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی شک نہیں ہے کہ وہ یہودی یا نصرانی ہو کر مرا ہوگا. حضرت عمر تو فرماتے ہیں کہ قسم کھا کر کہہ دو کہ وہ یہودی ہو کر مرا ہے یا نصرانی ہو کر مرا ہے، جس کے اوپر حج فرض تھا پھر بھی اس نے نہیں کیا. یہ تو مرد کے لیے. عورت کے لیے حکم ہے کہ اگر عورت کے پاس بھی اتنا مال ہے کہ آرام سے حج کر سکتی ہے تو شرط ہے کہ محرم اس کے ساتھ ہو. اگر محرم نہیں ہے تو عورت کے اوپر حج فرض نہیں ہوتا. اسے ذرا اچھا یاد رکھ لیں. آج کل جو ہے بڑی لاپرواہی اس سلسلے میں ہوتی ہے. پہلے اگر عمرے کو جانا تھا تو سعودی گورنمنٹ کی طرف سے شرط تھا کہ محرم کون ہے بتاؤ. 40 سال سے کم کی عمر لوگوں کے لیے محرم کا ہونا ضروری تھا، اور محرم کا رشتہ چیک کرتے تھے باقاعدہ کہ کیا رشتہ ہے، واقعیت المحرم کا رشتہ ہے تو جانے کی اجازت دیتے. لیکن آج کل جو سعودی حکومت ہے انہوں نے محرم کی شرط نکال دی کہ عورتیں آرام سے حج کرنے کے لیے آ سکتی ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جا سکتی ہیں. گزشتہ سال صرف کرناٹک سے 108 عورتیں بغیر محرم کے حج کی. شریعت کے اندر جائز ہی نہیں ہے، حج ہی ان کے اوپر فرض نہیں ہوتا. جب تک محرم نہ ہو حج کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، عمرہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. دونوں میں ہماری غلطیاں ہو رہی آج کل. ٹورس والوں کو تو بس افراد چاہیے، ٹورس والے خوب تشکیل کرتے، نہیں سعودی حکومت اجازت دی ہے چلو آ جاؤ. ایک آدمی 8-8 10 عورتوں کو لے کر جا رہا، کوئی محرم ان کا نہیں ہے. ایک محرم کا مطلب یا تو شوہر ہونا، یا تو شوہر ہونا، یا تو بیٹا رہنا،
یا نہیں تو بھتیجا رہنا یا نہیں تو بھانجا، ایسا مرد رہنا جس سے نکاح کرنا شریعت میں حرام ہے، اسے بولتی محرم، انہیں رہنا۔ میں کس کے ساتھ جاتا ہوں؟ پھپھو کے بیٹے کے ساتھ، خالہ کے بیٹے کے ساتھ، جن سے شریعت میں نکاح ہو سکتا انہیں محرم نہیں بن سکتا، اس کے ساتھ حج بھی نہیں کرنا، عمرہ بھی نہیں کرنا۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو عورت اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ شرعی سفر بغیر محرم کے کرے۔ اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے تو 70 کلومیٹر سے زیادہ تنہا جانے کی اجازت نہیں ہے اسے۔ اس کے اندر اگر امن ہے کبھی چلے گئی فرق نہیں پڑتا، لیکن شرعی مسافت بغیر محرم کے کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ آج کل ہماری اس سلسلے میں بڑی لاپرواہی ہو رہی، حج بھی ویسے کر رہے، عمرے بھی ویسے کر رہے، اور بہت سارے لوگوں کے بچیاں جو کالج میں پڑھ رہی، باپ بزی ہے تو کار ڈرائیور کے ساتھ بھیج رہے، حیدرآباد کو بھیج رہے، بنگلور کو بھیج رہے۔ کون چھوڑ رہا؟ کار ڈرائیور جا رہا، کار ڈرائیور کے ساتھ اپنی بیوی کو بٹھا کر بھیج رہے، سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ اچھا کام کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ جو جانے والی ایسی عورت ہے جسے اللہ پر بھی ایمان نہیں ہے، نبی پر بھی ایمان نہیں ہے، آخرت پر بھی ایمان نہیں ہے۔ تو حج فرض ہونے کے لیے عورت کے اوپر شرط یہ ہے کہ محرم ہے۔ ابھی چند دن پہلے اخبار میں آیا تھا ایک عورت کی بہت تمنا تھی حج کرنے کے لیے، لیکن محرم نہیں مل رہا تھا، تو اس نے کیا کی، پیسے دے کر ایک آدمی سے نکاح کر لی، حالانکہ اسے نکاح کی خواہش بھی نہیں ہے، شادی کر لے کر اس نوجوان بچے کو بھی حج کو لے کر دی۔ اب وہ نوجوان بچہ بہت غریب تھا، وہ بھی بیچارہ حج دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اللہ نے انتظام کر دیا، ایک بوڑھی ایک نوجوان، دونوں شادی ہونے کے بعد حج کو گئے۔ وہ عورت بھی دیکھو کتنی پرہیزگار کہ اللہ نے منع کیا ہے تو محرم شادی کر کے میں جاؤں گی، شوہر سے تیار کر کے شادی کر کے حج کو اپلے کری ابھی اس مرتبہ۔ تو عورت کے اوپر حج فرض ہوتا ہے محرم رہنا۔ اگر محرم نہیں ملا تو حکم یہ ہے شریعت کا کہ آخر تک انتظام کرے، آخر تک انتظار کرے۔ ہو سکتا ہے بیٹا تیار ہو جائے، ہو سکتا ہے پوترا نکل جائے، ہو سکتا ہے نواسا آ جائے، نواسا تیار ہو جائے، پوری زندگی انتظار کرے۔ آخر عمر تک اگر محرم نہیں مل سکا تو عورت جو ہے پیسے نکال کر حج بدل کی وصیت کرے کہ میں مرنے کے بعد میری طرف سے حج بدل کرا دیں، ورنہ بڑی سخت وعید اس عورت کے لیے بھی ہے۔ لیکن اگر اسی حالت میں گناہ کی حالت میں بغیر محرم کے جا کر حج کر آئی، حج تو ادا ہو جاتا لیکن اللہ کے نبی اور شریعت کے خلاف کام کرنے والی ہوگی۔ تو اس آیت کے اندر ایک تو حج کرنے کا حکم دیا، لیکن حج فرض ہونے کے لیے شرائط ہے، انہی شرائط کے اوپر حج فرض ہوتا ہے۔ دوسرا حکم دیا عمرہ کا، عمرہ جو ہے فرض نہیں ہے، سنت ہے، لیکن فضیلت اللہ کے نبی نے بہت بتائی۔ ایک عمرہ دوسرے عمرے کے لیے، اگر ایک سال عمرہ کیا دوسرے بار پھر عمرہ کرتا ہے تو اس عمرے کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے ترغیب دی، متابعت کرو، حج اور عمرے لگاتار بار بار کرتے رہو، اس سے جو ہے گناہ اور تنگدستی ایسے ختم ہو جاتے ہیں جیسے آگ کے اندر لوہے کو ڈالتے تو لوہے کا زنگ ختم ہو جاتا ہے، ایسے گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں اور تنگدستی ختم ہو کے اللہ مال اور دولت سے نوازتا ہے۔ تو فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج کرو عمرہ کرو، لیکن کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے عمرہ کرو۔ اب آگے کچھ ایسے مسائل ہیں، میں سمجھتا ہوں شاید یہ حج کرنے والے جو حج کر کر آئے ہیں یا عمرہ کر کر آئے ہیں وہ لوگ بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، باقی لوگ بھی جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج جو ہے پہلی مرتبہ زندگی میں بھی یہ مسائل سمجھا ہوں، جب سے پڑھا ہوں اس وقت تک ابھی تک سمجھ میں نہیں آئے، آج صبح سے بیٹھ کر مسلسل پڑھنے کے بعد پہلی مرتبہ آج یہ مسائل سمجھ میں آئے، اللہ کا شکر ہے۔ تو آپ بھی کوشش کریں سمجھ میں آئے، بہت اچھی بات ہے۔ اگر کوئی آدمی حج اور عمرے کے ارادے کے لیے نکلے، عمرہ تو نفل ہے، عمرے کا احرام باندھ دیا، میں عمرے کو جاتا ہوں بول کر نکل گیا،
تو نیت کرنے کے بعد عمرہ نفل ہے، نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن اگر نیت کر لیا تو پھر پورا کرنا ضروری ہے۔ نماز کا بھی یہی مسئلہ، اشراق کی نماز نہیں پڑھا کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن اشراق کی نماز پڑھنے کے لیے نیت باندھ لیا تو پھر اسے پورا کرنا ضروری ہے۔ ضروری کام کی وجہ سے اگر توڑ دیا تو پھر اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ آ کر اس کو دہرانا۔ اسی طرح نفل روزہ 15ویں شعبان کا ہے اور محرم کا روزہ ہے، نفل ہے، رکھے تو ثواب، نہیں رکھے تو گناہ کیا بھی نہیں، لیکن رکھنا بول کر سحری کر دیا ارادے سے، آدھے دن کے بعد توڑ دیا تو پھر اس کی قضا کرنا ضروری ہے۔ رکھا نہیں تو کیا بھی فرق پڑتا نہیں، رکھنا بول کر نیت کر کر شروع کر دیا تو پھر پورا کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ایسے حج اور عمرہ، اگر کسی آدمی کے اوپر حج کرنا فرض نہیں تھا، انہیں حج کرنا بول کر ارادے سے احرام باندھنے کا نیت کر لیا تو پھر حج کو پورا کرنا ضروری ہے۔ عمرے کی نیت کر لیا تو عمرے کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اب عمرے کی نیت سے نکلا لیکن راستے میں رکاوٹ پیدا ہو گئی، جیسے اللہ کے نبی اور صحابہ کرام عمرہ کرنے کے لیے نکلے تھے تو مشرکین عمرہ کرنے نہیں دیے، پورا احرام باندھ کر نکلے مدینہ منورہ سے، پورے حدیبیہ کے مقام پر کھڑے ہیں 1400 صحابہ کرام اللہ کے نبی کے ساتھ، لیکن مشرکین آنے دیے، اس مرتبہ آپ عمرہ مت کرو، آئندہ سال کرو۔ اب مسئلہ کیا ہے، احرام باندھ لینے کے بعد عمرہ کرنا ضروری ہے، اب یہ لوگ جانے بھی نہیں دیتے، مجبوری ہے، تو ایسے وقت میں کیا کرنا؟ بعض مرتبہ ایسا دیکھنے میں آیا کہ فلائٹ میں چلے گئے آدمی، یہاں سے تو پاس ہو گیا، لیکن جدہ میں اترنے کے بعد ایئرپورٹ کے امیگریشن کے اندر کچھ مسئلہ گڑبڑ ہو گیا تو وہ لوگ وہاں سے واپس کر دیے، احرام باندھ لیا ہے، اب کیا کرنا وہ آدمی؟ مسئلہ کیا ہے ان کے لیے؟ تو ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ایک جانور حرم کے اندر بھیجے، حرم میں بھیج کر وہاں پر جانور کو ذبح کرے، جب جانور ذبح ہو گیا، دم دے دیا، تو اس کے بعد حلق کرا دے، گنڈ کرا دے، تو پھر حج کے احرام سے نکل جاتا ہے۔ ورنہ نہیں مجھے پاسپورٹ لے لیے ہیں، کسی وجہ سے یہ جدہ والے جانے نہیں دیے بول کر احرام کی چادریں نکالنے کی اجازت نہیں ہے، احرام کی پابندیوں میں رہنا ہو۔ پہلے جانور ذبح کرنا، جانور ذبح ہونے کے بعد میں حلق کرانا، حلق کرانے کے بعد احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی۔ احرام میں اپنی بیوی سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں ہے، خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے، سر کو ڈھانکنے کی اجازت نہیں ہے، چہرے کو کپڑا رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی حج کو یا عمرے کو جا رہا تھا، کسی وجہ سے رک گیا، تو انہی پابندیوں کے ساتھ لوٹنا۔ اب وہ پابندیاں کب ختم ہوتی؟ جانور کو پہلے بھیجنا، جانور ذبح ہو جانا، بعد میں حلق کرانا، اس کے بعد احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی۔ لیکن جس نیت سے گیا تھا وہ حج یا عمرہ دوبارہ کرنا اس کے لیے ضروری ہے، آئندہ سال پھر کرنا ہو۔ سمجھ گئے نا مسئلہ ہے؟ اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے، اگر کوئی آدمی احرام باندھنے کے بعد بیمار ہو گیا، ایسا بیمار ہو گیا کہ اب احرام کی حالت میں رک نہیں سکتا ہوں، یا نہیں تو سر کا درد آ گیا، آدھے سر کا یا پورے سر کا۔ ایک صحابی ہے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ، وہ احرام باندھ کر آئے تھے، سر کے اندر جوئیں پڑ گئے اور زیادہ ہو گئے، ایسے زیادہ ہو گئے کہ جو ہے ان کے چہرے پر آتی تھی۔ اب احرام کی حالت میں جو کو بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے، اب بال بڑھ گئے ہیں، اب عمرہ کرنے تک وقت ٹائم نہیں ہے، کافرہ روک ڈالے ہیں۔ اللہ کے نبی دیکھ کر ان کو بولے کیا تمہاری پریشانی ہے؟ کہا پریشانی بہت ہے۔ تو اللہ کے نبی فرمائے جا کر اسے حلق کرا دو، گنڈ کرا دو، ابھی عمرہ پورا نہیں ہوا، حج بھی پورا نہیں ہوا، کیا کر دیے؟ گنڈ کرا دو۔ اب گنڈ کرانے کے بعد مجبوری کی وجہ سے گنڈ کرائے ہیں، جان بوجھ کر نہیں، جان بوجھ کر کرائے تو پھر دم لازم ہو جاتا، مجبوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے طبیعت زیادہ بگڑ گئی، اس لیے احرام نکالنے کے لیے گنڈ کرایا، تو اس کی سزا کیا ہے؟ ففدیۃ من صیام، یا تو 3 روزے رکھے، یا تو 3 روزے رکھے، یا صدقہ دے 6 آدمیوں کو،
یا نہیں تو یہ قربانی کرے. تین میں سے کوئی ایک کام جو ہو سکے وہ کرے. یا تو روزہ رکھے, یا تو قربانی دے, یا تو صدقہ دے. کس آدمی کے لیے, کس آدمی کے لیے حکم ہے یہ؟ جو شدید بیمار ہو گیا یا کوئی سر کے اندر کوئی عذر پیدا ہو گیا, اس آدمی کے لیے بس. آگے ایک اور مسئلہ ہے, فَإِذَا أَمِنْتُمْ, بس تم امن کی حالت میں ہو. تو اس کے بعد حج کی قسمہ بتاتے ہیں. حج کے 3 قسمیں ہیں. کہتے حج کے 3 قسمہ. ایک ہے حج افراد, دوسرا ہے حج تمتع, تیسرا ہے حج قران. حج افراد کسے بولتے؟ کوئی آدمی حج کرنے کے لیے احرام باندھا, صرف حج کی نیت ہے, عمرے کی ارادہ نہیں ہے, صرف حج کرنا ہے. تو حج کے لیے جو احرام باندھ کر نکلتا اسے کہتے ہیں حج افراد. حج افراد. اور ایک آدمی ہے حج کو جانوں میں ساتھ ساتھ عمرہ بھی کر لیں گے, پھر کب موقع ملتا کہ, تو دونوں نیت کیا احرام باندھنے کے وقت میں, میں حج بھی کرتا ہوں عمرہ بھی کرتا ہوں, تو اسے بولتی حج تمتع. حج تمتع. یہ آدمی کیا کرنا, احرام باندھ دے کر, عام طور پر ہمارے ملک سے جو حجاج جاتے وہ سب ایسا کرتے, پہلے احرام باندھ لے کر جا کر عمرہ کراتے, عمرے سے فارغ ہونے کے بعد 2-4 دن جتنے عمرے کرنا ہے, عبادتیں کرنا ہے, کیا کیا کرنا ہے سب کرتے رہتے. لیکن جیسے ہی حج کے ایام شروع ہوتے پھر مکہ معظمہ سے احرام باندھ کر پھر حج کے لیے نکلتے, تو اسے بولتے حج تمتع. اور تیسرا قسم ہے حج قران. حج قران کسے بولتے؟ اس میں بھی ایسا آدمی ارادہ کرتا ہے عمرہ اور حج دونوں کرنا بول کر, لیکن اس میں فرق کیا ہے؟ عمرہ کرنے کے لیے جاتا, عمرے میں 4 کام, ایک احرام باندھنا, دوسرا کعبے کا طواف کرنا, تیسرا صفا مروہ کی سعی کرنا, چوتھا حلق کرنا. یہ 4 کام ہو گئے تو عمرہ ہو جاتا. لیکن حج قران کے لیے جو آدمی جاتا انہیں 3 کام کرنا, احرام باندھنا, طواف کرنا, صفا مروہ کی سعی کرنا, حلق نہیں کرنا. حلق نہیں کرنا. اب باقی حج کے ایام شروع ہونے تک اسی طرح احرام کی حالت میں رہنا, اور احرام کی جتنی پابندیاں ہیں ان کی پوری پابندیوں کا لحاظ کرنا. جب حج ہو جائے تو حج ہونے کے بعد, اس کے بعد جو ہے حج کے بعد جب حلق کراتے نا اس وقت لاسٹ میں حلق کرانا, تو اسے بولتے ہیں حج قران. ایک ہوتا ہے حج افراد. حج افراد کا تو صرف حج کی نیت سے احرام باندھنا, حج تمتع کا تو عمرہ اور حج دونوں کو ملانا, قران کا تو دونوں کو ملاتے لیکن حلق جو ہے آخر میں کراتے. تو اس کے مسائل اللہ پاک اس آیت کے اندر بیان کر رہی کہ دیکھو جو آدمی فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی, جو آدمی حج اور عمرہ دونوں ملا کر کرتا ہے تو وہ قربانی کا جانور جو میسر ہو وہ ذبح کرے. حج قران اور حج تمتع کرنے والے شکرانے کے طور پر یہ قربانی دینا واجب ہے ان کے لیے. پہلے قربانی ادا کرنا, بعد میں حلق کرنا. پہلے قربانی ادا کرنا, اسے دم شکر بولتے, شکریہ کے طور پر اللہ کی توفیق ہے, عمرہ بھی کر لیا, میں حج بھی کر لیا, تو شکرانے کے طور پر حلق کرانے سے پہلے قربانی کرنا, بعد میں حلق کرانا. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ. جو آدمی حج اور عمرہ دونوں ایک ساتھ کر رہا, اس کے پاس قربانی دینے کے لیے پیسے نہیں, جانور بولنے کے پیسے نہیں, تو ایسے آدمی کیا کرنا, احرام باندھتا نا, جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آیا 3 روزے رکھنا. کتنے؟ 3 روزے, چاہے لگاتار رکھے چاہے چھوڑ چھوڑ کر رہے, لیکن 10 تاریخ سے پہلے رکھ ڈالنا 3 روزے. اور حج کے ایام گزرنے کے بعد پھر 7 روزے رکھنا, چاہے مکے میں رکھے, چاہے مدینے میں رکھے, چاہے واپس آ کر اپنے گاؤں میں ایک ساتھ رکھے یا الگ الگ رکھے, بہرحال پورے 10 روزے رکھ دے. تلک عشرۃ کاملہ, 10 روزے برابر ہو جاتے ہیں. یہ حکم کس کے لیے ہے؟
ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ اس کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام میں حاضر نہ ہو۔ یہ دو رقم حج، عمرہ اور حج ملا کر کرنا کس کے لیے اجازت ہے؟ باہر دور دور کے ملک والوں کے لیے اجازت ہے، مکے والے، جدہ والے، اور اسی طرح میقات کے اندر جن کے گاواں ہیں، انہوں اگر ارادہ کرے ہمیں دونوں عمرہ اور حج کرتے تو ان کے لیے اجازت نہیں، ان کے لیے اجازت ہے خالی حج کا احرام باندھو۔ ارے ہمیں عمرہ بھی کرتی نہیں، تمہیں قریب ہیں جب چاہے عمرہ کر سکتی، وہ بیچارے دور سے آ رہے، ان کے لیے عمرہ کرنے کے لیے بہت پیسے خرچ کرنا پڑتا، اس لیے اللہ ان کو اجازت دیا حج اور عمرہ دونوں ملا کر کرو، لیکن قریب والوں کے لیے صرف حج کا ایک ہی احرام باندھ سکتے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ سے ڈرو، جان لو کہ بلا شبہ اللہ سخت عذاب والا ہے۔ آگے بھی حج کے کچھ مسائل آ رہے ہیں، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔